السلام علیکم ناظرین۔ پچھلی قسط میں آپ نے دیکھا کہ ارطغرل کے بیٹے عثمان کی پیدائش ہوئی تھی اور سب بہت خوش تھے، لیکن حلیمہ سلطان کی صحت ٹھیک نہیں تھی۔ اس قسط کے آغاز میں حلیمہ سلطان کہتی ہے، میں نے عثمان کو پہلا دودھ پلا دیا ہے، اب میں سکون کر سکتی ہوں۔ آئمہ خاتون کہتی ہیں، ابھی نہیں بیٹی، ابھی تمہیں کئی اور دفعہ اسے دودھ پلانا ہے، جب تک کہ یہ گوشت چبانے کے قابل نہیں ہو جاتا۔ یہ سن کر حلیمہ کافی پریشان ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد آئمہ خاتون عثمان کو اٹھا کر ایک جھولے میں ڈال دیتی ہیں اور پھر حلیمہ سلطان کے پاس بیٹھ جاتی ہیں۔ حلیمہ کہتی ہے، مجھے اس دنیا میں ارطغرل صاحب کی بیوی آئمہ خاتون اور سلیمان شاہ کی بہو بننے کا شرف حاصل ہوا ہے۔ میں نے ارطغرل کو 3 خوبصورت بچے دیے، کون جانتا تھا کہ حلیمہ سلطان کو یہ شرف حاصل ہوگا۔ آئمہ خاتون کہتی ہیں، اللہ تمہارے مقدر کو اچھا کرے بیٹی، تم میرے لیے ایک بہو سے بڑھ کر ہو، میں 1000 دفعہ اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں۔ تم ہمیشہ ارطغرل کے ساتھ کھڑی رہی، اللہ تم پر رحمت فرمائے۔ کچھ دیر بعد حلیمہ سلطان کی طبیعت ایک دفعہ پھر خراب ہونے لگتی ہے۔ آئمہ خاتون پوچھتی ہیں، کیا تم ٹھیک ہو بیٹی؟ میں ارطغرل صاحب کو بلا کر لاتی ہوں۔ حلیمہ کہتی ہے، نہیں والدہ، میں ٹھیک ہوں، میں صرف تھک گئی ہوں۔ دوسری طرف نیان کی بہن اور اس کے ساتھی ہنلی بازار کے سرائے محل میں موجود تھے۔ نیان کی بہن آلن گویا کہتی ہے، آج ہم نے اپنے پاک مقصد کی طرف پہلا قدم بڑھایا ہے، اس مقصد کے آگے ہماری زندگیوں کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ دوسرا آدمی کہتا ہے، ارطغرل نے نظام کو یہاں بہت مضبوط کر دیا ہے، لیکن ہم اتنے طاقتور ہیں کہ اس نظام کو تباہ کر سکیں۔ پھر وہ تینوں بیٹھ کر اپنے مذہب کا نام لے کر قسم کھاتے ہیں کہ ہم ان زمینوں کو چنگیز خان کے لیے فتح کریں گے اور ہم ارطغرل جیسے دشمنوں سے انتقام لیں گے۔ اس کے بعد اگلا دن شروع ہو جاتا ہے۔ مرکزی خیمے میں حکیم آرتو کہتا ہے، آپ پوری رات نہیں سوئے سردار، آپ جا کر کچھ آرام کر لیں۔ ارطغرل کھڑا ہو کر کہتا ہے، میں ابھی آرام نہیں کر سکتا ارطغرل صاحب، میں چاہتا ہوں کہ پہلے حلیمہ جاگ جائے۔ اتنے میں آئمہ خاتون وہاں آتی ہیں۔ ارطغرل پوچھتا ہے، کیا حلیمہ جاگ گئی ہے والدہ؟ آئمہ خاتون کہتی ہیں، وہ جلد جاگ جائے گی بیٹا، میں حلیمہ کے لیے کچھ کھانا تیار کر کے لاتی ہوں۔ یہ کہہ کر آئمہ خاتون باہر نکل جاتی ہیں۔ اندر حلیمہ سلطان اپنے بیٹے کے ساتھ سو رہی تھی۔ کچھ دیر بعد اس کی آنکھ کھل جاتی ہے، لیکن وہ شدید درد اور تکلیف میں مبتلا ہو جاتی ہے، وہ سانس نہیں لے پا رہی تھی۔ پھر حلیمہ کی طبیعت کچھ سنبھلتی ہے تو وہ عثمان کو اٹھا لیتی ہے اور اسے پیار کرنے لگتی ہے، لیکن اتنے میں دوبارہ اس کا سانس بند ہونے لگتا ہے۔ اس طرح حلیمہ سلطان کی روح پرواز کر جاتی ہے اور وہ بے جان ہو جاتی ہے۔ عثمان زور زور سے رونے لگتا ہے۔ باہر ارطغرل رونے کی آواز سن کر کافی پریشان ہو جاتا ہے اور پھر اندر کی طرف چل پڑتا ہے۔ ارطغرل عثمان کو اٹھا کر ایک طرف آ جاتا ہے اور رو کر اللہ سے مدد کی دعا مانگنے لگتا ہے۔ اتنے میں آئمہ خاتون بھی وہاں آ جاتی ہیں اور حلیمہ کو اس حال میں دیکھ کر سخت پریشان ہو جاتی ہیں۔ حکیم آرتو کو معائنہ کرنے کے بعد کہتا ہے، مجھے افسوس ہے سردار، حلیمہ سلطان اب اس دنیا میں نہیں رہی۔
گندز اپنی والدہ کے لیے بہت غمگین ہو جاتا ہے اور کہتا ہے، میری والدہ کی غزالی آنکھیں کھلی ہیں بابا۔ کچھ دیر بعد آئمہ خاتون آنکھیں بند کرنے لگتی ہیں تو ارطغرل کہتا ہے، ان آنکھوں کو مت بند کریں والدہ، انہیں کھلا رہنے دیں۔ اس کے بعد دوپہر کا وقت ہو جاتا ہے۔ مرکزی خیمے کے باہر قبیلے کے لوگ اکٹھے ہو چکے تھے۔ سب حلیمہ سلطان کی موت پر افسردہ تھے۔ ابن العربی اور گنلب بھی آ چکے تھے۔ گنلب کہتا ہے، ارطغرل صاحب، ہم نے اچانک کیسے کھو دیا حلیمہ خاتون کو؟ ارطغرل کہتا ہے، یہ تقدیر الہی ہے گنلب صاحب، وہ دیکھنے میں صحت مند تھیں، لیکن بچہ پیدا ہونے کے بعد انہیں کافی درد کا سامنا کرنا پڑا اور ان کا دل اس درد کو برداشت نہ کر سکا۔ بامسی کہتا ہے، یہ ہمارے سردار کے لیے ایک سخت امتحان ہے۔ ایک بیوی جسے وہ اپنے آپ سے بڑھ کر پیار کرتے تھے، اس کو الوداع کرنا آسان نہیں ہے۔ ترگت کہتا ہے، میں جانتا ہوں بھائی، اس غم سے نکلنا بہت مشکل ہے، لیکن ہمارا سردار جانتا ہے کہ دینے اور لینے والی ذات اللہ کی ہے، ہم صرف ان کا غم بانٹ سکتے ہیں بھائی۔ اندر ارطغرل حلیمہ سلطان کے جنازے کے پاس بیٹھا ہوا تھا اور انتہائی دکھی ہو کر کہتا ہے، میری حلیمہ، میری غزالی آنکھوں والی، میری وفادار بیوی، جسے سب سے پہلے میں نے دیکھا اور مجھے پیار ہو گیا۔ پھر ارطغرل کہتا ہے، اب تم ہمارے سفید خیمے کو چھوڑ کر کالی مٹی کے نیچے چلی جاؤ گی، مجھے تمہیں سفید کفن میں کیوں دیکھنا پڑا؟ اب میں کیا کروں گا اور کہاں جاؤں گا؟ پھر ارطغرل کہتا ہے، میرے 3 بچوں کی بہادر ماں، تم پریشان مت ہونا، میں ہمارے بچوں کا خیال رکھوں گا جو تم نے میری امانت میں سونپے ہیں۔ تم نے بہت سی مشکلات کا بہادری سے مقابلہ کیا ہے، تم نے میرے قبیلے اور میرے بچوں کا خیال رکھا، میں تمہارے کاموں کا حق نہیں ادا کر سکتا۔ دوسرے خیمے میں گندز بھی لگاتار رو رہا تھا اور کہہ رہا تھا، میری غزالی آنکھوں والی خوبصورت ماں، میری ماں ہمیں اکیلا چھوڑ کر نہیں جا سکتی، اس نے ہمیں سپاہی بنتے ہوئے دیکھنا تھا، وہ میری شادی دیکھنا چاہتی تھی۔ پھر آئمہ خاتون اسے دلاسا دیتے ہوئے کہتی ہیں، میرے بہادر بچے، تمہیں مضبوط ہونا ہوگا، تم بھائیوں میں سب سے بڑے ہو، تم ان کے ذمہ دار ہو، تم ان کا خیال رکھو گے، اگر تم نے ایسا کیا تو وہ کیا کریں گے؟ گندز کہتا ہے، اگر میں مضبوط ہو بھی گیا، میرے بھائی بہت چھوٹے ہیں دادی، وہ میری والدہ کے بغیر کیا کریں گے؟ عثمان تو ابھی پیدا ہوا ہے۔ آئمہ خاتون کہتی ہیں، تم پریشان مت ہو میرے بہادر، اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ گندز کہتا ہے، میں اپنے بھائیوں کی حفاظت کے لیے ہر چیز کروں گا دادی، میں کسی کو بھی ساوجی اور عثمان کو نقصان نہیں پہنچانے دوں گا۔ باہر ترگت کہتا ہے، چلو بھائی، وقت آ گیا ہے۔ یہ کہہ کر وہ اندر کی طرف چل پڑتے ہیں اور اجازت لے کر مرکزی خیمے میں داخل ہو جاتے ہیں۔ ارطغرل مسلسل رو رہا تھا۔ بامسی کہتا ہے، میرے سردار، وقت آ گیا ہے۔ اندر حلیمہ خاتون کہتی ہیں، چلو گندز بیٹا، وقت آ گیا ہے۔ گندز کہتا ہے، میری والدہ نہیں مری ہیں، آپ ان کو یہاں سے نہیں لے جا سکتے، میں ان کو نہیں لے جانے دوں گا۔ گندز اپنی والدہ کے جنازے سے لپٹ کر کہتا ہے، میں ان کو نہیں لے جانے دوں گا بابا۔ ارطغرل اسے دلاسا دیتے ہوئے کہتا ہے، میرے گندز، لینے اور دینے والی ذات اللہ کی ہے، ہم اللہ کی رضا کے آگے کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ جان لو کہ موت سے جدائی نہیں ہوتی، جو لوگ ایک دوسرے کو پیار کرتے ہیں وہ مرنے کے بعد دوبارہ ملتے ہیں۔ ابھی تمہاری والدہ گئی ہے، جلد یا دیر سے ہم بھی چلے جائیں گے، ہم سب وہاں اکٹھے ہوں گے۔ ابھی تمہیں اپنے بھائیوں کی حفاظت کرنی ہوگی میرے بہادر، اب مضبوط ہو جاؤ۔ پھر ارطغرل کھڑا ہوتا ہے تو حلیمہ خاتون کہتی ہیں، ہمارے عثمان کو دودھ کی ضرورت ہے، لیکن ہمارے قبیلے میں کوئی بھی ایسی عورت نہیں ہے جو اسے دودھ پلا سکے، ہم کیا کریں گے؟ یہ سن کر ارطغرل کہتا ہے، ارطغرل صاحب، فوراً آس پاس کے قبیلوں میں خبر بھجوائیں، عثمان کو دودھ کی ضرورت ہے۔
दूसरी तरफ नोयान बलाजे किले में पहुंच जाता है। गवर्नर क्रीतोस उसे खुश आमदीद कहता है। नोयान एक कुर्सी पर बैठ जाता है। क्रीतोस गिलास में शराब डालने लगता है तो नोयान कहता है, छोड़ो इस बिजांतीन की शराब को गवर्नर, अब हम तुर्कों का खून पियेंगे, और वो भी सबसे काला खून जो अर्तुगरुल का है। क्रीतोस पूछता है, तुम क्या कहने की कोशिश कर रहे हो मुसाफिर? नोयान कहता है, अर्तुगरुल का पैर जख्मी है गवर्नर, अर्तुगरुल की बीवी मर गई है, हम उस पैर को दोबारा उड़ने के काबिल होने से पहले काट देंगे। क्रीतोस कहता है, यह सुनकर मुझे अच्छा लगा। फिर नोयान कहता है, बहुत से आलिम और ताजर हिजरत करके अर्तुगरुल के इलाके में आ रहे हैं, बहुत जल्द तुर्क यहाँ मजबूत हो जाएंगे, और ऐसा होने से रोकने के लिए हम ताजरों पर हमले करेंगे। फिर नोयान कहता है, अर्तुगरुल का जासूस आरिस यानी अहमद अर्तुगरुल को एक खबर देगा, और फिर अर्तुगरुल तुम्हें जाल में फंसाने की कोशिश करेगा। क्रीतोस हंसते हुए कहता है, लेकिन असल जाल हम बिछाएंगे। नोयान कहता है, तुम काफी ज़हीन हो गए हो गवर्नर, लेकिन इस काम के बदले में मैं तुमसे एक तोहफा चाहता हूँ। क्रीतोस पूछता है, क्या? नोयान कहता है, आरिस का सर मैं काटूंगा। क्रीतोस हंसते हुए कहता है, ठीक है, हम जाल कहाँ बिछाएंगे? नोयान कहता है, एक बहादुर औरत जिसका नाम अलमिला है, उसके खालों के कारखाने पर। दूसरी तरफ हलीमा सुल्तान के जनाजे को कब्रिस्तान की तरफ ले जाया जा रहा था।